چیزیں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ چل رہا ہے، اس میں ہم دنیا دار زیادہ ہو چکے ہیں اور دنیا میں اتنا انوالو ہو چکے ہیں کہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو نفل کو بالکل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بات یہاں تک ہی نہیں گئی، جو سنت ہیں سنتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سوائے سنت موقعہ کے ہم آگے نہیں پڑھتے ہیں، جو واجبات ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور ہم سنت موقعہ ہے، سنت اور نفل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، اور اللہ نے اگر کہہ دیا کہ ٹائم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا تو اختیار نہیں ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اور دن کو صرف عبادت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا کا کام کرتے ہوئے عبادت نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ مومن جو کرتا ہے وہ سب عبادت ہے، اس کا اٹھنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن جائے، الگ سے لگا تھوڑا سا دنیا سے الگ ہو کے صرف اللہ کے لیے ہی اتباع کرتا ہو جائے، دنیا کی باتوں کو بند کر دو ایک دن کے لیے۔ ہم نے ابھی ایک کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا اس سے ہٹا کر ایک دوسری طرف دوسری اگر نے کیا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے، اسی ماحول کو بنانے کے لیے ہم نے ایک دن کا چلہ رکھا ہے۔ آج جو کافی لوگ تھے اس میں ماشاء اللہ، اور اس میں تحفظ سے لوگ اس میں ساتھ میں ہیں، اور کل تحفظ تک فجر تک جو ہے یہ رہے گا۔ اس میں تحفظ میں جو کچھ وظائف ہیں، تحفظ کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، مسلم کی وظائف ہے، راجبیات شامل جمعہ ہے، جمعے کی نماز یہ کچھ وظائف ہیں، اور دوسری طرح کی بات ہوگی، کچھ مراقبہ ہوگا، کچھ لگانے کی بات ہوگی۔ تو ایسے فنکشن پہلی بار یہاں ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی لوازمات بھی بہت ہیں، لیکن کھانا بھی آپ کو وہی کھانا پڑے گا جو چولہے کا ہے، اس میں مسالہ نہیں یوز کر سکتے، دودھ نہیں یوز کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، کوئی بدبو والی چیز نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، ٹھنڈا نہیں کھا سکتے، اور مسالے کے اندر صرف زیرہ کالی مرچ اور نمک رہے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز مسالہ نہیں رہے گا، دھنیا نہیں رہے گی، پودینہ نہیں رہے گا، کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، بہت سادہ کھانا رہے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو ایک دن کے لیے ہر چیز کو ہر کام لوازمات کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کا موبائل نہیں رہے گا، وہ آف ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، 24 گھنٹہ وہ نہیں چلے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید میرا موبائل پہلی بار بند ہوا، میں بھی اپنی بیوی سے فون کر کے کہہ کے آیا تھا کہ موبائل 24 گھنٹہ نہیں چلے گا۔ میں نے یہاں پہ کہا کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں کہہ دیں، لیکن کچھ موبائل ایسے رکھے گئے تھے کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی ہو، اس نمبر کو اپنے گھر میں تاکہ وہ اطلاع کر سکے۔ آپ لوگ کو یہی ہیں جو کہیں سے دور سے ہیں تو اطلاع ہو سکے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ڈرائیور جو ہے اپنے کہا کہ نکلنے ہم نے کہا کہ اس کے فون کیا کوئی ایمرجنسی کی بات نہیں، بہت ایمرجنسی تو فون کروا لیں گے، مطلب مرچی ختم ہو گئی فون کروائیں گے، نہیں آپ مرچی ختم ہو گئی تو نہ رہے گا۔ میں کہا بھی تھوڑا سا الگ ہٹ کے، ایسا نہیں کہ آپ کو ہم دنیا سے الگ کر رہے ہیں، تھوڑا سا الگ ہٹ کے بالکل پیور اللہ کی طرح روزی ہونا، بالکل دنیا کا دکان چھوڑ کے، مکان چھوڑ کے، بیوی چھوڑ کے، بچہ سارا بالکل اللہ کی طرف، بالکل 24 گھنٹے کے لیے آپ کو شامل
त्यागना पड़ेगा, उसमें अंदाजा होगा कैसा है, पता चलेगा कैसे लोग सादा खाना खाते हैं। लेकिन हम लोग बहुत अच्छा खाते हैं, आज भी बनाया माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, उसमें राई का तेल, जीरा, काली मिर्च, बस हो गया सर। और हम तो अपने तो देखते हैं, अपने घर में नहीं देखते रहते हैं, थोड़ा उसमें मसाला पड़ता है, या नाम नहीं बता पाएंगे। वो लखनऊ का कुछ कबाब आता क्या है उसका, कुंडा कबाबी, मसाला होता है, 53 किस्म का मसाला पड़ता है, 53 टाइप। हमारी टीवी ने उसको बना कर दिखलाया, कितना 53, हम तो जानते हैं कि 53 का मिलता होगा। काली मिर्च होती भी है, सफेद मिर्च भी होती है, कई बार खुद जाते हैं, सफेद मिर्च भी होती है, टाका उसके अंदर डाला जाता है। 53 जटिल आवाज है, सिर्फ हमने अपने आप को किसी ने फिरा कर दिया है, 53 किस्म का मसाला डाल रहेगा, तो कितनी देर के जबान तक ही रहता रहने लगा, जबान के अंदर हुआ कदर सब बेकार है। एक जबान है उसमें टेस्ट के लिए, सिर्फ टेस्ट के लिए कितनी चीजें हम लोग थोड़ा इसी टेस्ट को चेंज कर, इंशाअल्लाह आगे भी जॉब कराया जाएगा। जिन्होंने आप न गेहूं की चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, न चावल की चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, न कोई दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह की जो खाते हैं उसको कुछ ध्यान देते हैं। आप सब्जा खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, बस नमक भी ये है। तो क्या है, अपनी बॉडी को जो है वो फ्रेश करना है और हालिंग करनी है। आप देखो निकालियों को देखते हैं, 1000 किलोमीटर चल गया, उसको दे दो, क्या बोलते उसको, सर्विसिंग की, ये सर्विसिंग हो रही है अपनी बॉडी को, थोड़ा चेंज आएगा बॉडी की, फ्रेश करो अपनी बॉडी। और जो जिक्र और फिक्र कराया जाता है, ये क्या समझते हैं, ये अंदर से आपको मजबूत करता है और बाहर से मजबूत करता है, आपके जिस्म को भी मजबूत करता है, आपके रूह को भी मजबूत करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग करता है। होगा क्या, आप ऐसे ही तमाम बीमारियों से बच जाओगे। इसमें जो कराया जाता है, सबसे बड़ी बात यह है, जिस्म के अंदर 2 पार्ट रहते हैं, वो डिस्टर्ब है तो सारा देश डिस्टर्ब है, और वहीं से बीमारी शुरू भी होती है। 2 ही चीजें ऐसी हैं, बहुत सी है, एक है फेफड़ा, लंग्स से बोलते हैं, लंग्स, सारी हवा, सारी चीजें हैं हम जाती है, और हवा के अंदर हजारों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, कहाँ जाता है, फेफड़े में, लंग्स में जाता है, सारी बीमारी वहां शुरू होती है कि, और एक है अपना मैदा, मुंह से जो खाते हैं वो मैदे में जाता है। अगर दोनों चीज स्ट्रांग हो जाता और फिर उसके बाद आप जिक्र करते हैं, दिल को साफ कर, जिस्म का कोई भी हिस्सा जाया हो जाए फिर भी जिंदगी है। आंख चली जाए फिर भी जिंदा रहेगा, कान चला जाए फिर भी जिंदा रहेगा, बोल चली जाए फिर भी जिंदा रहेगा, इवन किडनी दोनों खराब हो जाए फिर भी वो डायलिसिस से जिंदा रहेगा। इंसान का सबसे अहम हिस्सा ब्रेन होता है, दिमाग, वो डेड हो जाए उसके बाद भी जिंदा रहता आदमी। भाई कॉमन हो गया था, कोई हरकत नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्यों, दिल चल रहा है। और इसमें क्या है, आपके दिल को ही प्योर किया जाता है, दिल की सफाई होती है, ठीक है ना। तो अब जो दिल आवाज आज देखें, दिल्ली की ज्यादातर मौतें हो रही हैं, वहां कहते हैं कि हार्ट फेल हो रहा है। सारा जिस्म मजबूत है, सारा जिस्म मौजूद है, उसमें कोई कमी नहीं, सिर्फ दिल रुक गया। क्या हुआ, दिल रुक गया, खत्म। इसका मतलब दिल जब तक चल रहा है जिंदगी चल रही है,
اور اس دل کو چلانے کے لیے سانس ضروری ہے. صوفیہ نے کہا کہ اسی سانس کو پکڑ لیا جائے. جب تک سانس جب تک زندگی اور جب تک زندگی جب تک سانس. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس سانس کو کنٹرول کر لو. پورا جسم کنٹرول میں. کیا کیا انہوں نے؟ ان سانسوں کو کنٹرول کیا. کیسے؟ جب سانس لو تو اللہ کے دل جائے. سانس چھوڑو اللہ کے دل چھوڑو. اگر پریکٹس ہو جائے پریکٹس اگر ہو جائے تب ہوگا کیا؟ آپ محفل میں بیٹھے ہو سانس چل رہی ہے بھائی. آپ کچھ اور کر رہے ہو دماغ کہیں اور ہے. آپ کا جسم کچھ اور کام کر رہا ہے لیکن سانس چل رہی ہے. اور سانس کی عادت کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. محفل میں دوستوں یاروں میں بیٹھے ہیں سانس کہہ رہی اللہ 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 اللہ. گھر میں بیٹھے ہیں بچوں میں بیٹھے ہیں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں سانس کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ 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 اللہ. 24 گھنٹہ. ایون آپ سو گئے سو گئے سارا کام دیکھ لیں. آپ کچھ کام نہیں کرو گے. آپ کوئی حرکت نہیں کرو گے. پڑھے ہو لیکن سانس چل رہی ہے. سانس کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ 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 اللہ. سانسوں کی عادت ڈال دو اللہ کہنے کی. 24 گھنٹہ آپ کا ایک منٹ بھی غافل نہیں رہیں گے اللہ کی یاد میں. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی یاد 24 گھنٹہ کرے اور وہ الگ کر دیا. اللہ سے قریب لوگوں کو کہتا ہے. اللہ کہتا ہے نا بھائی اللہ نے ذکر ہوا ہے. دلوں کو اطمینان دینے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے. مست ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں اطمینان کے لیے پریشان ہیں. یہ پیر صاحب وہ پیر صاحب وہ بابا چلے جا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر جا رہے ہیں. حکیم وہ حکیم جا ہی رہے ہو. پریشان ہو. پریشانی کئی تمہاری خراب نہیں ہوگی. آؤ اسی محفل کے اندر اللہ کو یاد کرو. اطمینان ہو جائے گا. ساری دنیا کی دولت کمانے کے بعد اطمینان نہیں. ساری چیزیں عیش و عشرت کی ہر چیز موجود اطمینان نہیں. دل کو اطمینان نہیں. اور میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں بابا ایسا حضرات ایسا بنا ایسا. لوگ آتے ہیں ہم نے گنگا کتنا کماتا ہے حضرت 2 لاکھ روپیہ مہینہ. اچھا کتنے پریوار ہے؟ کہیں 4 ہم 2 ہمارے 2 خرچہ چلتا ہے. مہینہ ہوتے ہوتے پرابلم آ جاتی ہے. 2 لاکھ روپے پرابلم. اور پھر امام صاحب سے پوچھتے امام صاحب آپ کی تنخواہ کتنی؟ کہیں 10,000. کہیں پریوار میں کتنے؟ کہیں 9 لوگ. کہیں ملا کا خرچہ؟ الحمدللہ. اسی ایمان سے میں نے آج تک نہیں سنا. اس نے کہا بڑا پریشان ہوا فلاں یہ وہ ہمیشہ الحمدللہ کہتا. کیوں؟ خود بھی الحمدللہ کہتا خود بھی اللہ کہتا. اس کی عادت ہے. اور آپ سن لو. آپ کیا سمجھتے ہو ایمان کا بچہ پڑھتا نہیں؟ میری امامی کا بیٹا میرے چھوٹے بھائی امامی کے بیٹے ہیں. ان سے چھوٹے امامی کے بیٹے ہیں. یعنی دنیاوی تعلیم بھی ٹاپ موسٹ اور پھر آپ کی تعلیم بھی ٹاپ موسٹ. اور آپ دیکھ لیں چاہے کسی بھی امام کے بارے میں بات کرتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے بچے. اسی 10,000 میں اسی 10,000 میں ہمیشہ امام صاحب کا کپڑا بالکل ٹناٹن رہے گا. ابھی دیکھا ان کو بندہ رکھتے ہوئے وہ جانتے ہیں ان کا کام جانے آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. اسی 10,000 میں پھر آپ سب کہتے ہیں امام صاحب کی طرف آیا 10,000 ان کا کم کر رہے ہیں 9,000. امام وہ ہونا چاہیے آپ کے علاقے میں اس سے امیر آدمی کوئی نہ ہو. میرا دعویٰ ہے, میں دعویٰ کر رہا ہوں, جس دن یہ ہو گیا
وہ خود بھی خدا تک پہنچ جائے گا، تمہیں بھی خدا تک پہنچا دے گا۔ وارث پاک کا واقعہ ہے، جو ان کی مسجد کا امام تھا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے تو وہی سمجھتے ہیں، بقرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اب کیا ہوا؟ حضور اشرفی میاں علیہ السلام گئے، پتا چلا کہ آ رہے ہیں حضرت، اب وہی دور چلائے ماں لوٹا ماں وضو کراؤ وضو کراؤ وضو کراؤ، نماز پڑھنی نماز پڑھنے آیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضور اشرفی میاں آئے، ان کا حضور آپ پڑھائی نماز، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اعتراض کرنے والے دوبارہ پوچھتے رہے، کسی کو چھوڑتے نہیں یہ لوگ، پوچھیں گے بابا یہ کیا؟ اپنے امام کے پیچھے تو پڑھتے نہیں، حضور اشرفی میاں آئے تو آپ نے پڑھا، کہا ایسا امام لے آئے تو اس کے پیچھے پڑھو گے میں، یہ خود بھی رب تک پہنچ گیا، مجھے بھی لے کے چلا گیا، ایسا لا امام۔ آپ کیا کہتے ہو؟ نیت کیا کرتے ہو؟ نیت میں ایک لفظ کہتے ہیں نا، پیچھے اس امام کے۔ حضرت نے کہا وارث پاک نے کہ جب یہ میں کہوں گا پیچھے اس امام کے، تو امام اس نے نیت تو کی، یاد آیا اس کے دماغ میں، بیوی نے کہا نماز کے بعد 1 کلو گوشت لے آنا، یہ گوشت کی دکان پہ پہنچ گیا تو میں بھی گوشت کی دکان پہ پہنچوں گا۔ پھر یاد آیا کل ہے پرسوں کی عید ہے، ٹیلر کہیں یہاں سے کپڑا لے لینا بچوں کا، وہ اس کے دماغ میں آیا، وہ پھر اب ٹیلر کی دکان پہ پہنچا، خیال میں یہ اللہ والے خیال میں بھی نہیں نکلنا چاہتے، جب آ گئے رب کی بارگاہ میں کتنا خیال بھی ہو جسم بھی ہو سب یہی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضور اشرف العلماء، نشین حضور اشرف العلماء۔ تو معاملہ یہ ہے، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ پریکٹس سے ہوگا، بات سے نہیں ہوگا۔ ہم نے صرف سننے کا کام کیا۔ پہلے تو میں دیکھتا اپنے بچوں نے جگہ جگہ اس طرح کے پروگرامس ہوتے تھے، لوگ چلا کرتے تھے، خانوادے کی بہت سے لوگ درگاہ شریف میں چلا کرتے تھے، اب وہ باتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ریفائن کرنا ہے نا اپنی باڈی کو، سروسنگ کرانی ہے، سروسنگ آتا ہی نہیں رہا، تمہاری مدد کرے گا، کمپنی والا بھی کہہ دے گا بھائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ وہ کمپنی والا تیرے مرنے تک تیرا ساتھ دیتا ہے، وہ چھوڑ دے تو پھر کوئی ہے کمپنی تجھے سلانے والی کی؟ کیسا مہربان میرا رب، تیرے تمام برائیوں کے باوجود بھی تجھے نوازتا ہے۔ اللہ کتنا چاہے گا اور ہم بندے وہ کبھی اس بارگاہ میں نہیں گا۔ کسی انگریز نے لکھا تھا، میں نے پڑھا، میں نے کہا مسلمانوں سے ڈرنے رونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ چلے جانا، وکیل نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ مسجد میں 13 وہاں 18 وہاں 15 وہاں، پورے علاقے میں 1 لاکھ کی آبادی میں 200 مسلمان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 200 مسلمان۔ 200 مسلمان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، 1 لاکھ مت دیکھو، تب تک اس وقت ان سے ان کی بات کرنا اور ان کے پیچھے چلنا، جب جمعہ کی طرح یہ نہیں لگ رہا ان کے فجر میں مسجد میں آ جائے یہ سمجھ لینا آپ دنیا میں ان کی حکومت ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں وہاں کے پادریوں نے کہا کہ تم اپنے خلیفہ کو اپنے بادشاہ کو بلاؤ، آپ نے جب آئے
اس وقت تک دوربین ایجاد ہو چکی تھی، جاسوس تو ہر زمانے میں رہے نا بھائی، ایسا نہیں؟ جب آئے اور ملاقات ہوئی دیکھا کہ یہ کیا بادشاہ ہے، ہاں یہی کا بادشاہ ہے، آج یہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ جب آپ تشریف لا رہے تھے اور آپ سوچو اس سے پہلے اسلامی فوجیں آ چکی تھی، اس کا چاروں میں گھیرا بندی کئی مہینے چل رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر خلیفہ غلام تو آپ اپنا گزرا چلے، آپ نے غلامیہ کر دی، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی بھلا نہیں، کوئی جلدی، یہ تھا آپ کا بے خوف جو ہوتے تھے، اللہ کی سوا کسی طرح سے ہوتے نہیں۔ جب نزدیک آئے اس نے کہا بھائی اس کا بادشاہ کا جو آ رہا ہے پھر جب تک بتانا بتانا کیونکہ ڈرتا نہیں کہ اسی میں اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں۔ ہاں وہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ ہے کیا خلیفہ؟ کہا نہیں وہ تو ان کا غلام ہے، وہ ان کا غلام، اس کو اوپر کیوں بٹھایا ہے؟ اس کا ایک پورا پیٹرن ہے، ایک بندی یہ بیٹھتے، ایک بندی اپنے غلام بڑھاتے، ایک ہی دوسرے کے پاس کیا ہے؟ اچھا اب اس کے بعد جب ملاقات ہوئی، اس نے کہا جو 3 4 5 6 7 8 9 جیسا کتابوں میں تاریخ میں آیا آپ کے کتے کے 12 ہفتے بند رہے اور آپ کا کرتے میں بٹن نہیں تھا، کانٹا لگایا تھا۔ اس نے پوچھا ایسا کیوں؟ ان کے جاسوسوں نے بتایا اس لیے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بٹن خرید دوبارہ لگا سکتے۔ اس وقت جانتے ہو 22 لاکھ مربع کلومیٹر پہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع کلومیٹر، 1 کلومیٹر ایسے تو 1 کلومیٹر ایسے، 22 لاکھ، اتنی بڑی حکومت کا مالک، اور اس کے کرتے میں 12 پیوٹ، اس کا بٹن نہیں، پیسہ اتنا نہیں تھا بٹن خرید دوبارہ لگا لیتے۔ یہ تھا آپ کا کیریکٹر، جانتے ہو کیا تھا؟ ان کا ان کے لیے کہنے کے دروازے کھول دو، ان سے فائٹ نہیں کر سکتی، یو کانٹ فائٹ، آپ لڑ نہیں سکتے۔ لڑائی 3 4 دنوں کے لیے ہوتی ہے، زردہ زمین کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، میرے کو چاہیے کیا لوگ ان سے بھائی بغیر کسی ایک آدمی کو قتل کیے ہوئے، بغیر ایک قطرہ خون بہا ہوئے، پہلی بار بیت المقدس میں قبضہ ہوا مسلمانوں کا، ایسے ہوا کیا تھا وہ آپ کا کیریکٹر تھا، اپنے آپ کو دو نا دیکھو، وہ دیکھا ہے نا آپ، یہ کیریکٹر لاؤ آج بھی حکومت کو کھانی۔ ہم تو جتنے بڑے منصب پہ ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارے میں سب یہی رہ جاتا ہے۔ میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے، میں نے لوگوں نے بتایا کہ حضرت ان کی عمر اتنا باقی ہے، ان کی اتنا باقی ہے، چلے لینا ان سے مرنے کے بعد وہی آدمی پلٹ کے آگا میرا باقی ہے، جو میں اپنے خود جانتا ہوں۔ میں نے سب نے بتایا کہ ہمارا حضرت اس کا باقی، اس کے مرنے کے بعد پلٹ گیا بات میرا وہ بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے، دونوں مر گئے۔ باہر کچھ ہوا اب تو ایسا بھی ہے کہ بتا بھی نہیں جا پاتے کہ کہاں کہاں پیسہ دبا کے رکھے، تو کسی کا کسی کو رازدار ضرور بنایا کرو۔ تو ہوتا کیا ہے بڑا اس میں اندر کا معاملہ دوسرا حلال ہوگا نا پتہ چلے، حرام ہوگا پتہ نہیں چلے۔ جیسے لائٹ ہے اسے سیدھی سیدھی بات، میں کسی کو الزام نہیں لگاتا، لیکن یہ سسٹم ہے، جیسا کر ویسا ہے نا، ایسا نہیں تو تھوڑا سا چینج لاؤ، کرنے کی طرف آؤ، محنت کرو، ایک دکان پر آپ کام کرنا شروع کرو،
جتنے دن کی حاضری ملے گی اتنے پیسہ ملے گا. جتنا کہ مہربان ہو وہ آپ کی تنخواہ کاٹ ملے گا. کتنے دن کی حاضری دیتی ہو بھیا؟ 5 ٹائم فکس کر دیا گیا. حاضر ہو کیا؟ حاضر ہو. بلاوا بھی ہوتا ہے. 5 ٹائم اعلان ہوتا ہے لاؤڈ اسپیکر سے. ہوتا نہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ اور پھر چاہے کہ وہ سب کچھ مل جائے. حاضری آپ کی لگتی ہے کبھی تک رہے گی حاضری نہیں. 5 ٹائم میں تب ایک دن پورا ہوگا تب پگار ملے گی. اب جمعہ آتا ہے جمعہ والی مل رہی ہے. مسجد ایک ایسی جگہ ہے اور یہ متفقہ فیصلہ سبھی تمام مانگات کے لیے کہیں چلے گا. سب کہتے ہیں بھائی مسجد ایسی جگہ ہے جہاں 24 گھنٹہ اللہ کی رحمت ہے. اور جب رحمت برستی تو کوئی بھی نہیں دے گا. رحمت اس پر جب جائے گی. اسی لیے میں آخر میں ابھی بھی آخر میں آپ سے 3 باتوں کو یہ کہوں گا کہ ایک تسبیح استغفار کی, ایک تسبیح درود پاک کی, اور ایک بار آپ مسجد کے حرم میں ضرور آ جائیں. ایک بار. کتنی بار؟ ایک بار. اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک بار کہاں ہے؟ ہم نے کہا تم ایک بار آؤ, باقی کام مسجد کو نہ لگے پیچھے. بڑا بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں. اور نماز کے بعد بہت مختصر ہے کچھ وظائف کروں گا تو بڑے آسانی کے ساتھ جو آپ کا بھی لیجیے گا بسا چلے جائیں. باقی جو لوگ یہاں راستے ہیں رکے رہے. یہ جو بھی چھٹی جو ہے کل فجر بعد ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ شراط کی نماز میں تو دیکھے کہ بھاگ سب بھاگ ہم نے چھوڑ دیا فجر تک رہنے تو تھوڑا سا عادت نہیں بن پا رہی ہے. تو آج کل فجر بعد کا معاملہ ہے. جو لوگ ہیں وہ مدد کر دے رہے اس کے بعد ضرورت ہے کہ ابھی چلا جاؤ گا ان شاء اللہ. تو نماز کے جمعہ کے بعد کے بعد جتنے لوگ ہیں سب سے کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے 1 سے 2 وظیفہ کا ہوگا وہ پڑھ کے چلے جائیں تاکہ اس وقت میں آپ کی حصے داری ہو جائے. ہم آگے نہیں چل رہے.